بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہمیشہ انسانوں پر رہا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، رہنماؤں کو بھیجا۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، قرآن کہتا ہے۔ یعنی کتاب اللہ اور رجال اللہ کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا۔ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، رجال اللہ یعنی اللہ کے مخصوص بندے، اس میں انبیاء ہیں، رسول ہیں اور اولیاء ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہر زمانے میں۔ کیا مقصد یہی کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، کبھی اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، کبھی کتاب اللہ اور قرآن کے ذریعے سے۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ کا ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امت میں آئیں گے، اور علماء جو کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، قیامت تک ملیں گے آپ کو۔ یہ امت کی موقع بموقع رہنمائی کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے سر توڑ محنت اور کوشش کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، رہنمائی کے سامان آئیں گے، انبیاء آئیں گے، کتابیں آئیں گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایتوں کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، اس کو مان لیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوں گے، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان اولو العزم پیغمبر عطا فرمایا، شاندار کتاب قرآن مجید عطا فرمایا، اور ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے علماء اور مشائخ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ نبی آتا ہے، اس کی ایک عمر رہتی ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر اس کے مشن کو اس کے خلفاء راشدین اور اس کے جانشین، اس کے وارثین اس کے مشن کو لے کر آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو وہی آیت کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، اس پر کوئی خوف اور وہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے پاس بھی مسلسل علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، ہمارے رہنماؤں کی طرف سے، سچے دینی بک جانے والے رہنماؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سچے رہنما مخلص دینی، ان کی طرف سے ہدایتیں آتی رہتی ہیں موقع بموقع۔ اس منبر سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کی رہنمائی کا سامان آتا رہتا ہے موقع بموقع۔ اب خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو مان لیں، اس پر عمل کریں، کوئی ڈاؤٹ ہے کلیئر کریں، اور بد نصیبی یہ ہے کہ اس کی مخالفت کریں، اس کا انکار کریں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ، رجال اللہ، قیامت تک چلے گا۔
ہمارے معاشرے کے اندر جو اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے اپنے رہنماؤں پر. رہنماؤں کا مطلب میں نے ابھی ذکر کیا تھا. ان کی باتوں کو سنیے, قرآن حدیث کی روشنی میں جو پیش کر رہے ہیں اس کو مانیے, اس کی خلاف ورزی مت کیجیے. اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے, مخالفت کرنے والوں کا ہی نقصان ہے, ان کی نسلوں کا نقصان ہے. اور وہ سب ہمارے بھائی ہیں, ایک ساتھ رہنا ہے, ایک ہی معاشرہ ہے, تو ان کی تکلیف ہماری تکلیف, ان کی تباہی اور بربادی ہماری تباہی و بربادی. اس لیے میرے بھائیوں, موقع بموقع جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں یا کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ قیامت تک, اس میں ہمارے لیے عافیت یہی ہے کہ ہم اس کو مان لیں. آج 27 محرم الحرام ہے, تقریباً 3 یا 4 دن کے بعد سفر المظفر یا سفر الخیر کا مہینہ شروع ہوگا, جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ محرم الحرام سفر المظفر. اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے یہاں پر یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں یا امت مسلمہ میں فرد ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ بھی نہیں. فرد ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. ہم اور آپ ملت سے جڑ کر ہیں تو ہیں, اکیلے اکیلے بھاگیں گے تو کچھ بھی نہیں. وہ بکری جو ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے اس پر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا ہے, لیکن جو اکیلے چلتی رہتی ہے اس کو لقمہ تر بنا لیتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ بھی نہیں. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع ہے. تو امت کے اندر یا معاشرے کے اندر اس مہینے کو لے کر کئی توہمات ہیں, کئی نظریات ہیں, کئی باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وضاحت اور اس کی ہدایت کے لیے آج ہم آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں. اور ہم نے جیسا کہ عرض کیا, موقع بموقع باتیں آتی رہیں گی, چاہے وہ 26 جنوری ہو, چاہے 15 اگست ہو, چاہے محرم الحرام ہو, چاہے ربیع الاول ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, جو تقاضا ہوگا وہ برسر منبر بیان ہوگا. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کون؟ اللہ کے بندے. قرآن ایسا اعلان کرتا ہے. اب جو اس کو مان لیا کامیاب, نہیں مانا اس کی پریشانی. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے. مجھے کیا, ہر وارثین انبیاء کو یہ حکم ہے. جو اگر اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھتے ہیں تو ان کو یہ حکم ہے کہ جو مشن انبیاء کا تھا کہ قوم کو, ملت کو کفر شرک کے دلدل سے, بدعات رسومات اور خرافات کے دلدل سے نکال کر شریعت اور سنت کے بہترین صاف ستھرے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرو, یہ مشن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تھا. وہی مشن وارثین انبیاء کا بھی ہونا چاہیے, تبھی وہ مشن ہے, ورنہ صرف جشن ہی جشن ہے. اور جشن میں ہم لوگ کہاں پیچھے ہیں, جشن ہوتا ہی رہتا ہے. تو میرے بھائیوں, سفر کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں, اسلام سے پہلے اس کو سفر, اس کا جو نام رکھا گیا, سفر کا معنی ہوتا ہے زیرو, ایک میننگ ہوتا ہے زیرو یعنی خالی. تو کیا ہوتا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں لڑائی جھگڑا منع تھا, تو لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے. جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا اسلام سے پہلے, ویسے ہی کاروبار بزنس کے لیے, اناج غلے کے لیے وہ مختلف شہروں میں نکل جاتے تھے, تو مکان خالی ہو جاتے تھے. تو 0 سناٹا اور صفر یعنی زیرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے خالی. ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو سفر کہا جاتا ہے. دوسرا معنی, سفر کا معنی ہوتا ہے پیلا, زرد, یلو. موسم بہار کا جو موسم آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتے پیلا پڑ کے گرتے ہیں. تو اس کا نام جب رکھا گیا سفر, تو دیکھا گیا کہ بھئی پتے زرد پڑے ہوئے ہیں, تو اس کا نام رکھ دیا گیا ایسا مہینہ جس میں پتے پیلے پڑ جاتے ہیں, سفر یعنی پیلا پن. ایک معنی یہ ہے. علماء امت نے اس کا نام یہ تجویز کیا سفر الخیر, سفر المظفر, حدیث شریف میں نہیں ہے. علماء امت نے اس کا نام جوائنٹ, اس خیر یعنی بھلائی, مظفر یعنی کامیابی. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ سفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت میں, اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی آج تک, اور اللہ تعالیٰ ختم فرما دے, یہ تصور ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے, بلائیں اترنے والا ہے, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, بھلائیوں سے خالی مہینہ ہے, بھلائیوں سے صفر ہے. کہتے ہیں نا یہ آدمی صفر ہے, تو یہ مہینہ صفر ہے یعنی اس میں کوئی بھلائی نہیں.
تو اس لیے علماء امت نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بھلائی ہے، سفر الخیر، یہ تو خیر کا مہینہ ہے، سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے، تو اس کا نام یہ تجویز فرمایا۔ اس کے بارے میں کیا تصورات ہیں امت میں؟ ایک تصور یہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اس کو سفر تیزی کہا جاتا ہے، یعنی سخت دن کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے جو سفر کا مہینہ ہے اس میں 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے یہ دن اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی تصور ہے کہ میاں بیوی بھی اس میں قریب نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ کمرے میں رہیں، یا پھر ایک کمرہ ہے تو پردہ ڈال کے رہیں، کیونکہ یہ اچھے دن نہیں ہے، منحوس دن ہے۔ اس میں حضور بہت بیمار ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 سال شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ مومنین، ابو طالب وغیرہ بھی، یہ سب کو نظر بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا شیب ابی طالب کے اندر۔ 3 سال تک پتے کھانے کی ضرورت پڑی تھی، بچے بلک رہے تھے، دودھ پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ماؤں کو جب کھانا ہی نہیں مل رہا تھا تو ان کو دودھ کہاں سے ہوگا، اور بچے پریشان ہیں اور پتا کچھ بھی کھانے کے لیے مجبور تھے، تو وہ بھی تو سخت دن تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو حضور فرماتے جتنا مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، تو پھر آدمی خوشی کب منائے گا اگر اسی چکر میں پڑ جائیں گے تو، جو کہ چکر صرف چکر ہے اسلام کو، اس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہی غلط ہے کہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، یہ بات ہی بے بنیاد ہے، تو اس پر کوئی شیش محل تعمیر کرنا وہ بھی غلط ہے، اور کوئی تصور قائم کرنا وہ بھی غلط ہے۔ تو حضور کب بیمار ہوئے؟ 2 قول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیماری میں ہی حضور کا انتقال ہوا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے اخیر میں حضور کو بیماری بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سفر میں بیمار نہیں ہوئے ہیں، ربیع الاول کے شروع میں بیمار ہوئے ہیں۔ تو بتائیے کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانومتی نے کنبا جوڑا، کیا سے کیا جوڑ رہے ہیں، کدھر کچھ بھی۔ تو یہ جو تصور ہے 13 تیزی کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ تصور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا سفر، یعنی سفر میں کوئی منحوسیت، کوئی خرابی نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے۔ حضور نے بالکل تردید فرما دی کہ ایسا تصور کرنا، ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی شبھ کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے، کوئی پروگرام نہیں کرنا چاہیے، کوئی سفر بڑا نہیں لمبا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ مبارک نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام میں ملے گا کہ لیلۃ القدر ہے اور شب برات ہے اور شب عید ہے، سمجھ میں آئی؟ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، محرم کے 2 روزے ہیں، یہ تو اسلام میں ہے۔ رمضان المبارک ہے، فضیلت کی چیزیں تو ہے، لیکن نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ ارے بھائی شادی ایک فریضہ ہے، موقع آئے کر ڈالو۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل عرب شوال میں شادی کو ناپسند کرتے تھے، تو میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال میں ہی ہوا، تاکہ وہ نظریہ جو غلط قائم ہے وہ ختم ہو۔ اور ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے معاشرے کا، اور بن چکا ہے کافی حد تک، کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اس کو بولو مت، اس کو توڑو مت۔ جو نظریہ بن چکا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں ہیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، سب کو میں نے ختم کر دیا۔ حضور کی بعثت کا مقصد ہی قرآن نے یہ بیان کیا تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہیں رسوم و رواج کے، غلامی کی جو ان کے گلوں میں زنجیریں ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ یہ حضور کا مقصد ہے بعثت کا، حضور کو بھیجنے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ہم لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے یا بن گیا ہے کہ بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو. یہ اسلام کا مزاج نہیں، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا ہے. جو غلط ہے وہ غلط، جو رسم بد ہے وہ رسم بد ہے، چاہے اس کو کوئی بھی کرے، چاہے داڑھی جبہ کبا میں کوئی کر رہا ہے، لیکن شریعت اور سنت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ فرمان ہے، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعبدوها. ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی مت کرنا، کیونکہ تم صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، نہ عشق رسول میں، نہ اتباع رسول میں، نہ کسی چیز میں، بلکہ ان کو فالو کرو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حضور کا فرمان ہے کہ میری سنتوں کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. تو یہ تصور کہ یہ منحوسیت والا مہینہ ہے، اس میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ کام نہیں یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. بھائی دن ہے، رات ہے، اللہ نے بنایا ہے. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ یوذین ابن آدم کا بچہ مجھ کو گالی دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ زمانے کو یا مہینے کو یا دن کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی رات دن کو بدلتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بدفعلی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، کرنے جا رہا تھا، لیکن کالی بلی دیکھ لیا، کالا کتا دیکھ لیا، یا ٹائر پنچر ہو گیا، یا جو کچھ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ وہ ہو گیا، اور اس نے کام کو روک دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس نے شرک کیا. بدفعلی اسلام میں ہے ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں اس نے شرک کیا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہوگا، توبہ کیا ہوگی، کیونکہ شرک تو جہنم میں لے جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، توبہ کرے اور یہ الفاظ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ آپ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور کوئی فعال نہیں ہے، نہ اچھی نہ بری، کوئی فعال نہیں ہے مگر وہ سب آپ کی طرف سے ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا، صحابہ کرام کا مزاج یہ بنایا کہ اللہ کی طرف نظر رکھو، غیر اللہ کی طرف نظر مت رکھو. کوئی نفع نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. اللہ چاہ لے تو کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہ لے تو کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو کسی دن سے، کسی رات سے، کسی جانور سے، کسی کی بات سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. تو نظر کس پر رکھیں؟ اللہ کے بندے کس پر نظر رکھیں؟ اللہ کے بندے اپنے خالق اور مالک پر نظر رکھیں، کسی اور چیز کی طرف نظر نہ رکھیں. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. رہی بات لوگوں کی باتوں کی، ان کی ناراضگی کی، ان کے فتنوں کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ کا کام ہے بچانا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام جو حضور کی رات میں چوکیداری کیا کرتے تھے، پہرے داری کیا کرتے تھے، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. اور ستون حرس ریاض الجنہ میں موجود ہے، جو لوگ حج عمرہ کیے ہیں ان کو معلوم ہے. ستون عائشہ، ستون حرس، ستون وفود. حرس یعنی چوکیداری کرنے والا ستون. وہاں صحابہ کرام رہتے تھے، پہرے داری دیا کرتے تھے. حضور نے سب کو ہٹا دیا اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو میرے بھائیوں، کس مہینے کے اندر، دن کے اندر، سال کے اندر کوئی تباہی بربادی نہیں ہے
اگر کچھ تباہی اور بربادی کا سامان ہے وہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ بھی مصیبت تم کو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھتے چلیے کہ مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے، اردو کے حساب سے، عربی کے حساب سے نہیں، کہ مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یا اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے، کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مصیبت یا آزمائش جو بندے کو اللہ سے، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد سے، قرآن سے دور کر دے، وہ سمجھو اللہ کی پکڑ ہے۔ اور جو مصیبت اور تکلیف بندے کو مسجد سے جوڑ دے، اللہ سے جوڑ دے، رسول اللہ سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، اولیاء اللہ سے جوڑ دے، وہ مصیبت نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے، مصیبت اور آزمائش کی شکل میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مصیبت اور آزمائش کی شکل میں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں سب کو سمجھاؤں گا نہیں یہ شعر، میں اگر یہ سمجھاؤں تو یہ اردو زبان کی توہین ہے، اور اس شہر کی جو تاریخ رہی ہے ثقافت اور تہذیب کی، اس کی میراث کی صحیح حق نہ ادا کرنے کی آپ لوگوں کی دلیل ہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، کیونکہ اس کو سمجھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اردو سے آپ کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، اور جو اس شہر کی تاریخ رہی ہے اس سے اور اپنی تاریخ سے آپ کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اور وہی قوم دنیا میں زندہ رہتی ہے جو اپنے اسلاف اور اکابر کی تاریخ کو محفوظ رکھتی ہے، جو اپنے بزرگوں کی اور اکابر کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اس کو روئے زمین پر جینے کا اور کسی صحیح فیصلہ طے کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہیں۔ کیا نبیوں کو نہیں آزمایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ کو اور ہم کو اللہ نے کتنا فضل و کرم سے رکھا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر آخری بدھ آتا ہے سفر کے مہینے کا، اس کو سیر و تفریح والا بدھ سمجھا جاتا ہے، کچوری روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایک کلیجی روزہ تھا جو ہم نے آپ کو بقرعید کے موقع پر سمجھایا تھا، لیکن یہ سفر کے مہینے میں کچوری روزہ بھی ہے کہ بدھ کے دن روزہ رکھو۔ کون سا بدھ؟ جو سفر کے مہینے کا آخری بدھ ہو، اور اس دن روزہ رکھو، اچھا کھاؤ پیو اور گھومنے نکلو فیملی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور اس دن اچھے ہو گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچوری بنائی تھی یا میٹھا بنایا تھا، اور حضور سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک باغ میں بھی گئے تھے۔ واہ بھائی واہ، کتنی بہترین داستان لوگ چھیڑ دیتے ہیں، کچھ تو لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نبی آخر الزماں جس کو لمحہ لمحہ امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے کہ کس طریقے سے یہ نجات پا جائے، وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے تھے، کان متواصل الاحزان، ہمیشہ غم میں رہتے تھے، وہ سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے بدھ کو۔ عجیب بات ہے بھائیوں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی کوئی سند ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ آپ کو کچوری کھانا ہو کبھی بھی کھاؤ بھائی، لیکن اسلام کا نام مت لیجئے، پیغمبر اسلام کا نام مت لیجئے، ورنہ اس کی صفائی منبر سے ضروری ہوگی۔ وہ غلط عقائد اور نظریات کا خاتمہ اور اس کی وضاحت منبر سے ضروری ہوگی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ مورخین نے یہ بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سفر کے اخیر میں بگڑنے لگی تھی، تو خیبر کے یہودیوں نے جشن منایا تھا کہ چلو اچھا ہے بیمار ہو رہے ہیں، اچھا کھاؤ پیو۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ روزہ رکھنا ہے بدھ کو، آخری بدھ کو، ارے آپ کو کبھی بھی روزہ رکھو، کبھی بھی روزہ رکھو، کون منع کرتا ہے؟ بعض لوگ سوچتے جمعہ کا دن روزہ نہیں رکھنا، جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی خاص دن طے کر لینا جس کو شریعت نے نہ طے کیا ہو، جیسے پیر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو 13, 14, 15 ایام میں 20 جسے کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، آپ رکھیے، بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، سنت کا کام، لیکن اپنی طرف سے کوئی دن فکس کر لینا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں طے کیا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ منع ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، نہ کسی دن میں نحوست ہے، نہ رات میں نحوست ہے، نہ کسی جانور میں نحوست ہے. نحوست ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر نحوست ہے. اگر نحوست سے ہی بچنا ہے تو برے اعمال سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. گھر کو نحوست سے بچانا ہے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے اس مہینے کے بارے میں کہ کچھ لوگ اس میں خوب قرآن خوانی کرواتے ہیں. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ارے بھائی، روزانہ اپنے گھر میں قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کھانے کو بھی ہم نے قرآن کھانا اور کھانی سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کھانی یعنی وہی کھانا پینا. اس سے کیا ثواب ملے گا؟ آپ اپنے گھر میں تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیسے مسلمان ہیں؟ اور نہیں آتا تو سیکھیے. علماء تو آپ کو وقت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں سیکھتے؟ تو قرآن پڑھیے اپنے گھروں کے اندر، اچھی اچھی باتیں اپنے گھروں میں ذکر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی اولاد کو سکھاؤ. محبت رسول کی اولاد کو سکھاؤ، گھر والوں کو سکھاؤ. تو اچھے اعمال کریں گے تو اچھائی پیدا ہوگی، برکتیں نازل ہوں گی. اور برے اعمال کریں گے تو یہ نحوست کی چیز ہے. اللہ کے بنائے ہوئے دن رات میں یا کسی مہینے کسی سال میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو نحوست سے بچنا ہے تو ہم اپنے گناہوں کی نحوست سے بچیں. جیسے قرآن نے کہا کہ جو مصیبت آ رہی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے. اور اللہ مصیبتوں کو لاتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کبھی ان کے عمل کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں. تو میرے بھائیوں، نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لا سفر، حضور نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. دکان مت بند کرو، کاروبار مت بند کرو، جو جیسا چل رہا ہے چلتے رہو. اور حدیث شریف میں کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے، نہ کوئی نماز ثابت ہے، نہ کوئی روزہ ثابت ہے. اس مہینے کے اندر کوئی خاص عمل اگر رہتا ہے تو اگر ہوتا تو آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا. عام دنوں کی طرح یہ بھی مہینہ ہے، دن ہے. جتنا ہو سکے عبادت کیجئے. جو برے کام ہیں، جو برے اعمال ہیں، اور 2 نمبر کے جو مال ہیں، حرام کاروبار ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ آپس کے جو جھگڑے ہیں، انتشار ہیں، خلفشار ہیں، اس سے سچی پکی توبہ کیجئے. یہی نحوست کی بنیاد اور جڑ ہیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے. ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ہمیں اپنے مقصد زندگی کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. لمحہ لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. لایانی کاموں، لایانی باتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، لمحہ لمحہ آپ کے ذکر و فکر میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے. ہر برائی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، غلط نظریات معاشرے میں جو ہے، پیارے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ایمان و یقین، توحید و رسالت پیارے اللہ ہمارے دلوں میں قائم اور دائم فرما دیجئے. ہمارے نسلوں کی جان مال عزت آبرو، ان کے ایمان، ان کے عقائد کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ایمان کے لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے مدارس، ہمارے مراکز، پیارے اللہ ہماری خانقاہیں، ہمارے اچھے ادارے، اسکول، ان کی حفاظت فرما لیجئے. ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، اسلامی تہذیب کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اسلامی کلچر کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کامل محبت نصیب فرما دیجئے، ان کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، بزرگان دین کی میراث کو سنبھالنے والا بنا دیجئے، ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، علت سے، قلت سے، ذلت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم